من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین کرام، کل تک جو ہماری گفتگو تاریخ اسلام میں ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہوئی تھی کہ سلسلہ کلام عام الفیل اور وہ سال کے جب ابرہہ نے جو ہے ہاتھیوں کے لشکر سے خانہ کعبہ پہ حرم کا ارادہ کیا تھا، ہم اسی تاریخ کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے آ رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت ابرہہ جو ہے مکے میں داخل ہونا چاہتا تھا اور اس نے جو ہے مکے سے 4 کلومیٹر دور مغبس نامی مقام پر، جو کہ اس کی لشکرگاہ تھی، اس میں حناطہ نامی شخص کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جو ہے سردار قریش جناب عبد المطلب علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اور جناب عبد المطلب علیہ السلام اپنے 10 فرزندوں کو لے کر جو ہے اس کی ملاقات کے لیے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے جو ہے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ اپنے مویشی اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، کیونکہ ابرہہ بہت حیران تھا۔ تو بہت ہی تاریخ ساز جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس گھر کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو لہذا یہ تاریخ ساز جملہ جو ہے مورخین نے لکھا ہے، لہذا جناب عبد المطلب کی جب ابرہہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، تو مورخین کے مطابق چونکہ آپ بہت ہی باوقار اور بہت ہی جلیل القدر تھے، تو لہذا بہت ہی ابرہہ متاثر ہوا، اور جناب عبد المطلب کے جواب کی اگرچہ اس کو توقع نہیں تھی، لیکن پھر بھی جناب عبد المطلب نے جب اس کو یہ جواب دیا کہ میں جو ہے اپنے اونٹوں کے مطالبے کے لیے آیا ہوں، اور جیسے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ انی انا رب الابل وَإِنَّا لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، کہ میں جو ہے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا ایک مالک ہے کہ جو اس کو بچا لے گا۔ خیر ابرہہ سمجھ نہیں پایا اور وہ یہ درک نہیں کر پایا کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کا اشارہ کس کی طرف ہے، جبکہ اس میں توحید اور خدا پرستی کی اعلیٰ مثال موجود ہے کہ آپ نے جو ہے واضح کر دیا کہ یقیناً خدائے واحد اور یکتا و یگانہ کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے اگرچہ یہ انتباہ کیا، متوجہ کیا اس کو، لیکن وہ جو ہے متوجہ نہیں ہو پایا کہ جناب عبد المطلب کیا کہنا چاہتے، اس لیے کہ معرفت نہیں تھی۔ جناب عبد المطلب جب وہاں سے لوٹے اس ملاقات کے بعد، تو آپ نے اہل مکہ کو جو ہے تمام کیفیات اور تمام حالات بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد ان سے کہا کہ چونکہ وہ لشکر مکے میں داخل ہونے والا، لہذا وہ تمام کے تمام مکے کو چھوڑ دیں، اور مکے کے اطراف میں جتنی، چونکہ مکہ اس وقت جو شہر تھا اس کے اطراف میں جو پہاڑیاں تھیں اور جو تمام کے تمام کوہستان تھے، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ وادیوں میں پہاڑیوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کر پناہ لیں، اور کچھ مخصوص جو قریش کے افراد تھے ان کو لے کر جناب عبد المطلب وداع خانہ کعبہ کے لیے آیا، اور آنے کے بعد آپ نے زنجیر پکڑی، اور مشہور جو ہے آپ کی مناجات جس کو مورخین نے لکھا ہے، اس کے عربی میں جو ہے پوری مناجات موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، لہذا پروردگار تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ مناجات بہت طویل ہے، اس کو آپ نے مناجات پڑھنے کے بعد آپ نتیجے کے منتظر ہو گئے۔ اس کے بعد مورخین کے مطابق ابرہہ جو کہ اپنی مادی قوت اور اپنے پورے لشکر پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، چونکہ اس کو یہ ضامن ناقص تھا کہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے جس میں جنگ ہاتھی ہے، اور وہ جو ہے مکے کو فتح کر لے گا اور کعبے کو معاذ اللہ علیہ باللہ منہدم کر دے گا، اور مسمار اور تباہ و برباد کر دے گا۔ لہذا جو مکے میں داخل ہوا، اور جیسے جیسے وہ خانہ خدا کے قریب پہنچتا تو ایک مرتبہ لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سارا اہل مکہ جو ہے پہاڑی سے اس منظر کو جو ہے مشاہدہ کر رہا تھا کہ ایک سیاہ جو ہے وہ ایک سیاہ لشکر جو ہے ابابیلوں کا لشکر جو ہے آسمان میں نمودار ہوا،
اور نمودار ہونے کے بعد لوگوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ جو ابابیلوں کا لشکر تھا یہ کنکریاں لے کر آیا تھا، اور کنکریاں لے کر آنے کے بعد اس نے جب ابرہہ کے لشکر پر حملہ کیا تو مختلف جو ہے روایتیں ہیں، اہل سنت مورخین نے بھی لکھا کہ جب پتھر گرتا تھا تو لوگوں کے جسم میں جو ہے آولے پڑ جاتے تھے اور جسم کا جو گوشت ہے وہ کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے پتھر گرتا تھا تو پتھر سے آگ جیسی کیفیت تھی کہ جس سے جو ہے لوگ ہلاک ہو گئے۔ بعض نے کہا مختلف جو ہے اس میں جو ہے واقعات مورخین نے جو ہے نقل کیے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہلاک ہوئے، مختلف امراض میں، مختلف بیماری میں، بعض لوگ جو ہے موقع پر ہی جو ہلاک ہو گئے۔ اور قرآن کریم نے جیسے کہ اس واقعے کی طرف سورہ فیل میں جو ہے لطیف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے اس ابابیل کے لشکر سے جو کاسف معقول بالکل چور چور ہو گئے، بالکل جو ہے نیست و نابود ہو گئے۔ اور اس غیر معمولی واقعے کو قرآن کریم نے جو ہے بھی بیان کیا، مورخین نے بھی بیان کیا، تاکہ جو اس زمانے میں عرب شعراء تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو کثیر تعداد میں، یعنی تواتر کی حد تک جسے کہا جائے بیان کیا کہ گویا ایک مظاہرہ قدرت تھا اور یہ تاریخ عرب کا ناقابل انکار واقعہ تھا۔ لہذا مشہور مورخ ابن ہشام نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی میں ان تمام اشعار کو کہ جو زمانے کے افراد نے اس واقعے کے ذیل میں نقل کیے، تمام کو جو ہے ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں جو ہے مفصل بیان کیا ہے۔ وہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اسی طرح سے مورخین اور شعراء نے بھی اس پورے واقعے کو، چونکہ ناقابل انکار اور مظاہر قدرت تھا کہ قدرت جب انتقام لیتی ہے کسی سے اور جب خداوند عالم کسی کو نیست و نابود کرتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے کہ گویا پورا کا پورا لشکر جو ہے خاک میں مل گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور ابرہہ جن ہاتھیوں کے بلبوتے پر بہت زیادہ تکبر کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، غرور کر رہا تھا، خداوند عالم نے اس کو پوری اپنی قوت، جس مادی قوت پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، اس کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو آپ تفصیل میں بہت ساری جو ہیں کتابیں موجود ہیں کہ جس میں اس میں بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں۔ اور جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ داستان، یعنی پوری کی داستان ہے عام الفیل، اور یہ واقعہ عام الفیل دراصل یہ ارحاسات میں اس کو شمار کیا ہے، اصحاب فیل کی داستان اور دیگر انشاءاللہ جو واقعات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات رونما ہوئے، دراصل ان کو معجزات نہیں کہا جاتا تھا بلکہ ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے آج ناظرین کی خدمت میں ایک چیز اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ارحاس، معجزہ اور کرامت اس میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں علماء نے، حتیٰ کہ اہل سنت علماء نے بھی ان تمام میں جو ہے فرق بیان کی۔ عام طور پر ہم ہر چیز کو جو ہے معجزہ کہنے لگتے ہیں، جبکہ ہر چیز معجزہ نہیں کہلاتی بلکہ سب کا الگ الگ نام ہے۔ اس واقعے کو جیسا کہ مورخین نے ارحاس سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو آثار، جو حالات اور جو تمام کے تمام واقعات رونما ہوئے، حوادث رونما ہوئے، انشاءاللہ ہم تفصیلاً بیان کریں گے، ان کو بھی ارحاس میں شمار کیا۔ اسی طرح سے بعثت سے قبل جتنے بھی دعوی نبوت سے قبل جتنے بھی معجزات جسے کہتے ہیں وہ رونما ہوئے، ان کو دراصل معجزہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ ارحاس کہا جاتا ہے۔ ارحاس کا مطلب جو ہے لفظی ہوتا ہے کہ جو شے پہلے وقوع پذیر ہونے، جس کو ابتدا میں یا مقدمتاً جو ہے پیش آتی ہے، اس کو ارحاس کہا جاتا ہے۔ چونکہ معجزہ کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے اور معجزے کے خاص جو ہے اصطلاح ہے جس کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تین چیزیں، ارحاس، معجزہ اور تیسرے کرامت۔ عام طور پہ ہمارے ہاں تینوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں اور علماء کے نزدیک ان تمام کی تینوں کی کیفیت اور تعریف الگ الگ ہے۔ ارحاس اگرچہ یہ بھی جو ہے خارق العادہ امر ہوتا ہے، عام طور سے جو حالات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے یہ بھی کام ہوتا ہے، محیر العقول جو ہے یہ بھی جو واقعہ اور حادثہ ہوتا ہے، یعنی خارق العادہ جو عام حالات میں ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا معجزے کی طرح سے، اور یہ بھی حوادث جو ہے محیر العقول ہوتے ہیں اور جس کے نظیر اور مثال جو ہے عام حالات میں نہیں ملتی، لیکن چونکہ یہ دعوی نبوت سے پہلے ہوتا ہے اور بطور مقدمتاً ہوتا ہے، لہذا اسی طرح سے وہ خواہ ولادت سے پہلے ہوں، بعثت سے پہلے ہوں، اسی طرح سے بعد ہمارے علماء نے
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے بھی جو ارہاسات پیش کیے کہ جو واقعات رونما ہوں گے، تو ظہور سے پہلے بھی ارہاسات یا آپ کی ولادت سے، اسی طرح سے ائمہ معصومین انبیاء کرام کی جو ولادت سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے جو کچھ بھی معجزات رونما ہوئے ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب ارہاس کو شمار کیا ہے، خواہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو، بعثت سے پہلے ہو، یا آپ کی آمد سے پہلے ہو، یا دیگر انبیاء کے، اور خود دعوی نبوت سے پہلے جو بھی بہرحال حادثہ، واقعہ، اس طرح کا جو بھی محیر العقول آپ کو کام نظر آتا ہے، وہ ارہاس ہے۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا جو ہے اس طرح سے ولادت ہونا، اور پھر اس طرح سے جناب موسیٰ کا جو ہے دربار میں فرعون کے پہنچنا، اور اسی طرح سے جو ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا جو ہے گہوارے میں گفتگو کرنا، بہت سارے واقعات ہیں کہ جن کو مورخین نے ارہاس میں شمار کیا ہے، اس کو معجزہ تعبیر نہیں کیا ہے، معجزہ نام نہیں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثلا یہ کہ ان کی ماں کا جب انہوں نے پانی میں اس کو ڈالا، تو پانی میں بجائے یہ کہ چونکہ بہاؤ جو ہے بالکل مخالف سمت میں تھا، تو اگرچہ وہ جو ہے بجائے یہ کہ جو ہے بہاؤ کے ساتھ جو ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گہوارہ ہے وہ ساتھ ساتھ جاتا، بالکل مخالف سمت میں جو ہے آپ کا گہوارہ بہنے لگا قصر فرعون کی طرف۔ دراصل یہ بھی ایک ارہاس میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ کی ولادت اور دیگر چیزیں، تمام کے تمام واقعات جو انبیاء علیہ السلام کے پیش آئے ہیں دعوی نبوت سے پہلے، اس لیے کہ ارہاس جو ہے دعوی نبوت سے قبل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تینوں چیزوں میں جو ہے فروق آپ کی خدمت میں بیان کریں گے آئندہ درس میں، کہ ارہاس، معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔